بسم اللہ الرحمن الرحیم، لیسن نمبر 2 کو دیکھتے ہیں۔ علم الصرف کیا ہے اس کو دیکھتے ہیں۔ صرف کا معنی کیا ہے لغوی، یعنی لغت میں جو ڈکشنری ہے اس کے اندر معنی کیا ہے؟ اس کا میننگ ہے کہ پھیرنا، تبدیل کرنا، کسی بھی چیز کو پھیر دینا، کسی بھی چیز کو تبدیل کر دینا۔ ہم جو صرف استعمال کرتے ہیں کپڑے دھونے کے لیے، وہ گندے کپڑوں کو پھیر کر صاف ستھرا کر دیتا ہے، ایسا ہی ہوتا ہے نا؟ گندگی سے اس کو تبدیل کر کے نئے اجلے صاف ستھرے کپڑے استعمال کر لیتا ہے۔ تو ہم خواتین ہیں، خواتین کی باتیں زیادہ اچھی سمجھ آتی ہیں، تو صرف کو وہیں سے یاد کر لیجیے گا کہ گندے کپڑوں کو تبدیل کر کے روشن چمکتے ہوئے صاف ستھرے خوشبو والے کپڑے بنا دیتے ہیں۔ تو صرف کا معنی کیا ہوتا ہے لغت میں، یعنی کہ لغوی سے مراد کیا ہے کہ ڈکشنری کے اندر اس کا معنی کیا ہے؟ پھیرنا یا تبدیل کرنا، یعنی ہم سیغوں کو پھیرتے ہیں، تبدیل کرتے ہیں۔ جیسے کتبا کتبا، ہم نے اس کو پھیرا، کتبا سے الف لگا دیا، ہم نے اس کو تبدیل کیا الف لگا کر۔ کتبو، واو لگا دیا، واو الف لگا دیا، کتبو بن گیا، ہم نے اس کو پھیر دیا، واو الف کر کے ہم نے اس کو چینج کر دیا۔ ایسا ہی ہے نا؟ صرف میں کیا کرتے ہیں ہم لوگ؟ سیغوں کو، لفظوں کو پھیر کے اس کو تبدیل کر دیتے ہیں۔ کتبا کتبا، کتبو کتبت، کتبتا کتبنا، ایسا ہی ہے نا؟ یعنی ہم ورڈز کو تبدیل کرتے ہیں۔ اور اصطلاحی تعریف اس کی کیا ہے؟ یعنی کہ اصطلاح کس کو کہتے ہیں جی؟ ابھی ہم نے اوپر اصطلاحات پڑھی تھی نا، یعنی اس کی ٹرمنالوجی جو ہے اس کے اندر کیا ہے، اصطلاحی تعریف اس کی کیا ہے؟ صرف وہ علم ہے جس میں صیغے بنانے اور ان میں تغیر کرنے کے قواعد اور ضوابط بیان کیے جائیں۔ یعنی صرف کیا علم ہے؟ صرف وہ علم ہے، یعنی یہ ایک ایسا علم ہے جس کے اندر صیغے بنانے، صیغے کس کو کہتے ہیں؟ جو ہم ورڈز بناتے ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ صرف وہ علم ہے جس کے اندر صیغے بنانے اور ان میں تغیر کرنے کے قواعد، یعنی قاعدے کا جمع قواعد اور ضوابط، یعنی کہ قاعدے قانون جو ہیں وہ بیان کیے جائیں، اس کو صرف کہتے ہیں۔ تغیر کہا جاتا ہے تبدیلی کو، بدلنا۔ یہ انہوں نے ایگزیکٹلی مشکل سا لفظ استعمال کر لیا، یعنی آپ صیغے بنا بھی رہے ہیں اور اس کے اندر تبدیلی بھی لا رہے ہیں، ایک حالت سے دوسری حالت میں تبدیل کر رہے ہیں۔ کتبہ ہم نے بنایا اس کو، وہ اصل حالت اس کی کتبہ تھی، کتبہ کیا ہم نے اس کو اندر تغیر کیا۔ کیا کیا؟ تغیر کیا۔ تغیر کا مطلب کیا ہے؟ تبدیلی کی۔ کس طرح تبدیلی کی؟ قاعدہ استعمال کیا۔ قاعدہ کیا استعمال تھا کہ تثنیہ بنانے کے لیے الف لگایا گیا۔ یہ بات سمجھے؟ تو اصطلاحی تعریف اس کی یہ ہے کہ صرف وہ علم ہے جس میں صیغے بنانے اور ان میں تغیر کرنے کے قواعد اور ضوابط بیان کیے جائیں، یعنی وہ قاعدہ پورا بتایا جائے کہ اچھا اس طرح سے ہم نے اس کو ایسے ایسے یہ قاعدے ہیں جس کی بدولت ہم نے اس کو تبدیل کیا ہے۔ یہ بات سمجھے؟ کیا ہے؟ جی صرف میم. وہ علم ہے جس میں صیغے بنانے اور ان میں تغیر کرنے کے قواعد اور ضوابط بیان کیے جائیں۔ تغیر یعنی تبدیلی، اور قواعد قانون اور قواعد و ضوابط بیان کیے جائیں۔ اور ضوابط کیا کہا جاتا ہے؟ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اصول، اس کا قواعد و ضوابط تقریباً ایک طرح کے معنی رکھتے ہیں، یعنی کہ اصول، قوانین، دونوں کا تقریباً ایک ہی معنی ہے، قاعدے، قوانین، اس کو کہا جاتا ہے اصول اور ضوابط یا قواعد و ضوابط، ٹھیک ہے؟ اب اس کا موضوع کیا ہوتا ہے، یعنی کہ موضوع سے مراد کیا ہے کہ اس کا علم، بحث کیا ہوتی ہے کہ اس کے اندر کیا کیا چیزوں کو ڈسکشن کی جاتی ہے۔ پہلے ہم نے لغوی تعریف معنی دیکھا کہ یعنی ڈکشنری میں اس کا میننگ کیا ہے، پھر اصطلاحی تعریف کیا ہے کہ یعنی اس کے اندر ہم کیا چیز پڑھتے ہیں، ہم کیا بناتے ہیں، کیا کرتے ہیں۔ اب موضوع کیا ہے، یعنی کہ اس کے اندر کن چیزوں کو ڈسکس کیا جاتا ہے، ان کے اندر کس چیزوں کو ڈسکس کیا جاتا ہے۔ اچھا جی، وہ کیا ہے؟ علم الصرف کا موضوع اس میں معرب اور فعل متصرف ہے۔ اس میں معرب کیا کہتے ہیں؟ اب اس بات کو تھوڑا دھیان سے سنیے گا۔ اس میں معرب کیا ہے؟ اس کو لکھ لیجئے۔ اس میں معرب وہ اسم ہے جس کے آخری حرف کی حرکت یا اعراب زبر زیر اور پیش جو ہے جملے میں جملے میں آنے کی وجہ سے اس کو تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ فور ایگزامپل، اسم ہے، سم ٹائمز اسم جو ہے وہ مضموم بھی ہوتا ہے، سم ٹائمز وہ مکسور بھی ہوتا ہے، سم ٹائمز وہ مرفوع بھی ہوتا، سوری کیا ہے، مکسور، مرفوع اور مجزوم. مجزوم، نہیں مفتوح، سوری مفتوح، مفتوح منصوب. رہ گئے، مفتوح، یعنی زیر زبر پیش اسم پہ یہ تینوں حالتیں آتی ہیں نا،
ऐसे ही है ना। वो कैसे आती है आपको पता है इस चीज का बहुत अच्छी तरह से। पेश होगी तो वो फाइल होगा, जबर होगी तो वो मफूल होगा, जेर होगी तो वो डेफिनेटली या तो फिर हरफ जार की वजह से आएगी, या तो फिर आप क्या, किस वजह से आती है, या तो फिर आपका वो आपका मुरक्कब बन रहा होता है इस वजह से भी आ रही होती है। हम्म। ऐसे ही है ना। तो इल्म सर्फ का मौजू वो होता है, क्या होता है कि ये इसमें मुअर्रब ओ वो होता है, यानी कि आपने इसके अंदर इसम को भी देखना है, इसमें मुअर्रब देखा, और दूसरी बात आप इसके अंदर क्या देखते हैं, फेल मुतसर्रिफ, यानी फेल के बारे में देखा और फेल मुतसर्रिफ को देखा। अब फेल मुतसर्रिफ क्या होता है? फेल मुतसर्रिफ वो फेल है जिसकी गर्दान बनाई जा सके, उसको क्या कहते हैं, फेल मुतसर्रिफ कहते हैं। और उसके मादे यानी कि उसके जो मस्तर से फेल माजी भी बना सकते हैं, फेल मुजारे भी, फेल अमर भी, फेल नहीं भी, सारा कुछ बना सकते हैं, उसके तमाम के तमाम सीगे बना सकते हैं, उसको फेल मुतसर्रिफ कहते हैं। ये बात समझ गए आप लोग? इसका मौजू क्या है इसका, इल्म सर्फ का मौजू इसमें मुअर्रब और फेल मुतसर्रिफ है। इसके अंदर ये दो चीजें डिस्कस की जाती हैं बस। अल्हम्दुलिल्लाह ये तमाम चीजें आपको आती हैं। फायदा इसका क्या है, हम क्यों इसको करते हैं, हम क्यों पागलों की तरह लगे हुए जी इसमें सर्फ सीखे, इल्मो सर्फ सीखे, इल्मो सर्फ सीखे? इसका फायदा क्या है? फायदा इसका ये है कि अरबी के मुफरद अल्फाज का सही तलफ्फुज करना और इनमें गलती करने से महफूज रहना। आप अगर इल्म सर्फ नहीं सीखते तो आप अल्फाज की हरकत को खींच कर पढ़ जाते हैं। खींच कर पढ़ने से क्या होता है, वो वाहिद की जगह तस्निया भी बन सकता है, वो आपका जमा भी बन सकता है। पेश को खींच देंगे तो वो आपका जमा बन जाएगा, जबर को खींच देंगे तो आपका तस्निया बन जाएगा। तो इसको सीखने का फायदा ये होता है कि आप तजवीद में कुरान के पढ़ने में गलती करने से महफूज हो जाते हैं, क्योंकि आप डरते हैं कि अगर हमने ये किया तो इसकी मानी में कैसे तब्दीली आ जाएगी। और इसको सीखने के बारे में हुक्म क्या है कि इस इल्म का सीखना फर्ज किफाया है कि आप इसको सीखें, और इसका सीखना यकीनन बाइस से अजर सवाब है। कलमा आप देखते हैं, कलमा की तारीफ और तकसीम देखते हैं। कलमा क्या है, कलमा बामानी मुफरिद लफ्ज को, यानी कि सिंगल मुफरिद होगा, मुफरिद लफ्ज को कलमा कहते हैं, और उसका मानी भी होना चाहिए, मीनिंगफुल होना चाहिए। और इसकी तीन किस्में हैं, वो इसम और फेल और हर्फ की तीनों जो है वो ये कलमा है। इसम का भी मानी होता है, फेल का भी मानी होता है, हर्फ का भी मानी होता है। आपके हर हर्फ अरबी जुबान में हर हर हर्फ का मानी होता है कि नहीं होता? ता का मतलब क्या है, तुम। या का मतलब क्या है, वो। ऐसे ही है ना। ली का मतलब क्या है, लिए। बिल्कुल। बी का मतलब बा का मतलब क्या है, साथ। ऐसे ही है ना, बिस्मिल्लाही। तो यानी आपका इसम भी कलमा है, फेल भी कलमा है, और हर्फ भी कलमा है, क्योंकि ये सारे मानी रखते हैं। अब इसम क्या है, वो कलमा जो अपना मानी खुद बताए, यानी आपको पता लग गया, बस आपको इसम का नाम का पता है, आपको इसमें जरूरत नहीं है कि आप इसका पूरा जमाना भी बताएंगे किस वक्त में हुआ, क्या था। बस आप वो सिर्फ और सिर्फ वही वर्ड, सिर्फ और सिर्फ वो इसम ही अपने अंदर पूरी की पूरी बात मुकम्मल पाता हो, यानी उसके अंदर किसी जमाने की जरूरत ना हो। जैसे आपका नाम, मेरा नाम, हमारी अपनी पहचान है, ठीक है। किसी भी चीज की आइडेंटिटी है वो इसम। इसम क्या होता है, किसी भी चीज की आइडेंटिटी होती है, और उसके लिए जरूरी नहीं है कि आप उसके साथ कोई जमाना भी शरीक करें, किसी को बात बताएं भी, उसके लिए कोई जरूरत नहीं है। जैसे राजुलन मर्द बता दिया, बस उसकी आइडेंटिटी बता दी, वो मर्द है औरत है क्या है। इल्मुन जानना आपने बता दिया, तो इसके लिए जमाने की ये जरूरत नहीं है। फेल वो कलमा है। अब ये दोनों कलमात के हिसाब से बात की जा रही है, दोनों कलमे हैं, ये भी कलमा है। लेकिन जो अपना मानी खुद बताए, ये मानी भी बताता है, लेकिन इसमें तीनों जमानों में से कोई एक जमाना भी पाया जाए, इसमें जमाने की कैद होना जरूरी है। जमाने की कैद नहीं होगी तो ये फेल नहीं होगा। है कलमा, इसम भी कलमा है, फेल भी कलमा है, ठीक है। इसम के अंदर जमाना नहीं पाया गया, मानी खुद बताता है लेकिन जमाना नहीं पाता, तो इसमें जमाना नहीं है। फेल क्या है, वो कलमा है जो अपना मानी खुद बताए और इसमें तीनों जमानों में से कोई जमाना भी पाया जाए, जैसे नसरा माजी, यंसुरु आपका हाल और मुस्तकबिल दोनों, हाल और मुस्तकबिल दोनों है। उनसुर आपका क्या है, इस्तकबाल है, एक मर्द मदद कर। उनसुर हुक्म दिया जा रहा है, इस्तकबाल। अब हर्फ को देखते हैं, तीन चीजें थी ना, तीसरा हर्फ क्या है, हर्फ भी कलमा है। ये वो कलमा है जो अपना मानी जुमले में वाकिया हुए बगैर ना बता सके, यानी जुमले में आता है
لیکن یہ معنی اپنا پورا نہیں دے سکتا جب تک کہ یہ سنٹینس کے، اس کے لیے اس کو ایک پورے سنٹینس کی ضرورت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس کو پورے سینٹینس کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس میں تین زمانوں میں سے کوئی زمانہ بھی نہ پایا جائے۔ یہ جملے میں آتا ہے، لیکن یہ جملے میں آنے کے ساتھ ساتھ یہ آپ کو اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ کو زمانہ بھی بتایا جائے، لیکن یہ جملے میں واقع ہوئے بغیر یہ اکیلا کوئی معنی نہیں دے سکتا۔ فعل بھی اکیلا معنی دے سکتا ہے، اسم بھی پورا اکیلا معنی دے سکتا ہے، اس کا آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کیا بات ہو رہی ہے، لیکن حرف کو جب تک کسی کے سہارے کے بغیر حرف کبھی بھی اپنا معنی نہیں دے سکتا۔ حرف کو لازمی طور پر کسی کے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے، وہ اسم کا سہارا لیتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں تین زمانوں میں سے کوئی زمانہ بھی نہ پایا جائے، جیسے یعنی اگر زمانہ نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا اس کے ساتھ، دیکھیں یہاں سے انڈرسٹوڈ بات ہے، یعنی زمانہ نہیں ہے اس کا مطلب ہے کہ فعل اس کے ساتھ نہیں ہے، تو اس کے ساتھ کون کھڑا ہوگا اس کی ہیلپ کرنے کے لیے؟ تین چیزیں تھی نا، اسم فعل اور حرف۔ اسم کھڑا ہوگا، یعنی زمانہ کو یہ اپنے پاس نہیں آنے دیتا، اس کو زمانے کی ضرورت نہیں ہے، تو یہ اس کی ہیلپ کرنے کے لیے اسم اس کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، جیسے من، الا، فی۔ اب آخری بات دیکھتے ہیں، اسم فعل اور حرف تینوں کی اکٹھی مثال یوں بھی بیان کی جا سکتی ہے کہ آمنا حامد باللہ، اس میں آمنا جو ہے فعل ہے، حامد اسم ہے، اور بی جو ہے با حرف جر یعنی حرف ہے، اور لفظ اللہ جو ہے وہ بھی اسم ہے۔ آمن حامد باللہ۔ اب یہاں پر حامدن کے اندر کیا، حامدن جو ہے اگر ہم اس کو علم الصرف کے حساب سے دیکھیں تو حامدن نے کیا بیان کیا ہے؟ فور ایگزامپل ہم نے جو بھی اوپر اصطلاحات پڑھی ہیں اس میں حامدن کا کیا بیان کیا گیا ہے؟ یہ اسم کیا ہے؟ اسم، اس میں معرب. اسم مور، اس کے اندر جو پیش ہے یہ ظاہر کر رہی ہے کہ حامد کیا ہے؟ فائل. فاعل ہے۔ تو یعنی یہ چیزیں ہم ڈسکس کرتے ہیں علم الصرف کے اندر۔ حامد جو ہے وہ اللہ پر ایمان لایا، آمن حامد باللہ، ٹھیک ہے۔ ہوپ فلی آپ کو انشاءاللہ یہ چیزیں سمجھ آ گئی ہوں گی، اور یہ آپ کی یہ ایکسرسائز ہے، آپ لوگ اس کو دیکھ لیجئے گا، اگر کر لیں تو بہت اچھی بات ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے لیے بہت آسانیاں فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا واحسن الجزاء فی الدارین۔